أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقو، یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خرچ کرو، مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہیں، وما تنفقو من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والے ہیں. آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا. اس سے پیچھے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ردی چیزیں، پرانی چیزیں، بالکل ایسی گھٹیا چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں دیا کرو. اب اس سے بڑھ کر اس آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنی محبوب چیزیں، جن سے تمہیں محبت ہے، جن سے دل لگا ہوا ہے، ان میں سے بھی کچھ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کی شان. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی فوراً وہ اس پر عمل کرتے تھے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے دیکھا کہ میرے پاس کون سی محبوب چیز ہے، مجھے کون سی پسند چیز ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ کون سی چیز ہے میرے پاس محبوب اچھی چیز، اس کو ایک ایک نے لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی. ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے دیکھا، اپنے ساری چیزوں پر غور کیا تو میں نے دیکھا ایک میرے پاس ایسا باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی شان اس کی لوکیشن بھی بہت پیاری تھی کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا وہ باغ. اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی جب مسجد سے نکلتے تو کبھی کبھی اس باغ میں میرے پاس تشریف لے آتے، اور اس میں ایک کنواں بھی تھا، بیرحا اس کا نام تھا، اور اس کا پانی بھی بڑا میٹھا لذیذ پانی تھا. تو اللہ کے نبی بھی باغ میں تشریف لے آتے، اس کا پانی پیتے. تو وہ باغ مجھے بہت زیادہ محبوب تھا اپنے سارے مال میں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا اپنی محبوب عمدہ چیزیں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ خرچ کرو، تو فرماتے ہیں وہ صحابی کہ میں اس باغ کے بارے میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ، سارے باغ اپنے مالوں میں مجھے یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ باغ ہے، آپ اس کو لے لیجئے، جہاں چاہیں آپ اس کو جو ہے جس مصرف میں چاہیں استعمال کر لیں. تو اللہ کے نبی نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کو لے لیا، اور پھر آپ نے انہی کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار تھے اس میں تقسیم فرما دیا. آج بھی وہ باغ جو ہے، آج کل تو وہاں رہائشیں بن گئی، استفا ایک منزل ہے، وہاں تھا یہ باغ کی جگہ. بیرحا وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے تو مدینہ کے اندر. تو بہرحال اس طرح صحابہ نے اس آیت پر عمل کیا، اللہ کے نبی نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا. ایک اور صحابی حضرت زید بن حارثہ، وہ کہتے ہیں میں نے بھی اپنی ساری چیزوں پر غور کیا، میرے پاس ایک گھوڑا تھا جو میں نے پال رکھا تھا اور جہاد کے لیے پال رکھا تھا، مجھے اپنی ساری چیزوں میں وہ بڑا محبوب تھا.
کہتے ہیں وہ گھوڑا میں لے کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے مالوں میں مجھے سب سے زیادہ یہ محبوب ہے، یہ چیز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی کو لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس جتنی چیزیں ہیں ان سب میں یہ باندی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح جو ہے آگے انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی ایک باندی پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب، میں اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. تو اس طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. تو ہمیں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یہ نہیں کہ ساری ہی محبوب چیزیں، جیسے ہم اور اپنی محبوب چیزیں سمجھتے ہیں، اچھی چیزیں جن سے ہمارا محبوب چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے دل لگا ہوا ہو، جن کو دل میں جگہ دی ہو، وہ اللہ کے نام پہ ہم کبھی خرچ کیا کریں تو اس سے زیادہ قربانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اور آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والے ہیں. یعنی جو بھی آپ بڑی سے بڑی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یا جو بھی ہلکی چیز خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھی سے اچھی ہی چیز دے، پرانی چیز ہلکی چیز نہیں دے سکتا، ایسی بات بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے جس کو جس طرح کی گنجائش ہے اس طرح کی وہ اللہ کے راستے میں ہر چیز دے سکتا ہے. پرانی چیز بھی، کوئی استعمال شدہ چیز بھی آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اس پر بھی اجر ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر نیکی میں کمال درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو پھر وہ چیزیں بھی خرچ کیا کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہیں. دیکھیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے مالی مالی، فرمایا اس کا مال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ میری جائیداد، یہ میرے پیسے، یہ میری چیزیں. فرمایا انسان یہ کہتا ہے، فرمایا اس کا تو مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یعنی استعمال کر لیا، اس نے فائدہ اٹھا دیا. اور دوسرا وہ ہے فرمایا جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ اپنی کوئی بھی انہیں چیز اچھی لگتی فوراً اس کو صدقہ کر دیتے، فوراً صدقہ کر دیتے. تو کسی نے کہا کیا بات ہے، ہر چیز آپ صدقہ کرتے رہتے ہو، اتنا صدقہ کرتے ہو؟ تو فرمایا تم بتاؤ اگر میں نے ایک جگہ سے کہیں اور شفٹ ہونا ہو اور مجھے معلوم ہو کہ جلد ہی میں نے شفٹ ہو جانا ہے اور یہاں سے پھر مجھے موقع نہیں ملے گا چیزیں لے جانے کی، تو جو چیزیں میری اچھی ہوں گی وہ پہلے ہی میں وہاں بھیج دوں گا کیونکہ میں نے رہنا ہی وہاں ہے. تو فرماتے تھے کہ میں یہی سمجھتا ہوں دنیا میں تو مجھے رہنا نہیں ہے، آخرت میں رہنا. جو چیز بھی مجھے اچھی لگتی ہے میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ میری محفوظ ہو جائے تو وہ میں صدقہ کر کے اللہ کے ہاں محفوظ کروا دیتا ہوں کیونکہ وہ آخرت میں مجھے ملے گی. ایسے ہی ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں حضرت شقیق بلخی فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں لوگ اپنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور چیزوں کو پاس رکھتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں ان کی چیزیں ان سے جدا ہو جاتی ہیں، یہیں رہ جاتی ہیں، وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو میں نے یہ نیت کر لی جو چیز بھی مجھے اچھی لگے گی، جو مجھے قیمتی ہوگی، میں اس کو صدقہ کر کے اللہ کے ہاں جو ہے محفوظ کر لیتا ہوں تاکہ آگے جا کے مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے، مل جائے. کیونکہ پھر آپ نے یہی فرمایا کہ جو تم نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا وہ سمجھو محفوظ کر لیا، اور باقی فرمایا جو تم یہ کہتے ہو مالی مالی، ان دو چیزوں کے علاوہ وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ کسی کا ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے، بچوں کا ہے، وہ تو تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس کا تو تمہیں حساب دینا ہوگا، باقی وہ تو کوئی اور استعمال کرے گا. تو یہی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز نیکی میں کمال نہیں حاصل کر سکتے جب تک حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیزیں نہ خرچ کر دو جن کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہیں، جن سے تمہارا دل لگا ہوا ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے، جس اخلاص سے خرچ کرو گے،
جتنی قیمتی چیز خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں، ہر ایک کی قربانی کو۔ کہ بعض لوگ تھوڑی سی چیز خرچ کرتے ہیں اپنے مال کی، لیکن بڑی حلال پاکیزہ اور بڑی ہی جو ہے محنت سے کما کر خرچ کرتے ہیں، ان کا تھوڑا سا دیا ہوا بھی اللہ کو بڑا پسند ہوتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مسجد میں اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ کے حالات اس وقت کچھ بہتر نہیں تھے، ایک صحابی نے ترغیب سنی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خرچ کرو، تھا کچھ نہیں پاس، تو گئے رات کو، ساری رات کسی کے باغ میں انہوں نے پانی لگایا۔ اب جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہونے کا وقت ہوا، تو اپنے اس مالی سے کہنے لگے باغ کے کہ بھائی مجھے اجرت مجھے دے دو۔ انہوں نے چند کھجوریں ان کو دے دیں کہ یہ تمہاری اجرت بنی ہے، اس حساب سے مزدوری، تو وہ لا کر جھولی میں اللہ کے نبی کے ہاں پیش کرتی۔ اب منافقین جو تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا ہے، تھوڑی سی کھجوریں تم لے آئے، اس سے کیا ہوگا، کچھ زیادہ لے کر آتے۔ لیکن اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے ان کھجوروں کو لیا اور اتنی محبت کا اظہار فرمایا کہ ان کھجوروں کو، جو کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ان سب پر بکھیر دو، کہ یہ آدمی اتنی محنت سے قربانی سے کما کے لایا ہے، اس پر اللہ اس انسان کو بڑا اجر عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے آیات نازل فرما دی۔ تو جس کے پاس جو ہو بس وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کی ہم عادت ڈالیں، اللہ کے راستے میں اپنے غریب رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، بیواں پر، یتیموں پر، اور اسی طرح جو اور مصارف ہیں، مساجد، مدارس، جہاں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں ضرور اپنے مال کو خرچ کیا کریں۔ اور یہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ مزید برکت آئے گی۔ اور زکوٰۃ یہ تو ضروری ہے، یہ تو اگر ادا نہیں کریں گے جتنا آپ کا سرمایہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق